بریک پہ جانے سے پہلے کالر کا سوال تھا کہ جی میرے بچے کا جو وزن ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کچھ پریشان ہے، لیکن اس کو تھیلیسیمیا مائنر بھی ہے. جی میرا خیال ہے کہ اس کی امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ بچہ زیادہ اس کی ڈائٹری ہیبٹس کیا ہیں، اور دوسرا میرا خیال ہے کہ زیادہ ٹی وی دیکھنا یا ہر وقت موبائل پر فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا، یہ آج کل زیادہ ریزنز یہ ہیں. اگر کسی کا ویٹ بڑھ رہا ہے تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. مطلب اور کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نا ان چیزوں پہ؟ تھیلیسیمیا مائنر ہے تو کچھ اس کے حوالے سے کرنے کی ضرورت ہے؟ تھیلیسیمیا مائنر کے حوالے سے صرف یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بچہ اس ایج میں پہنچے کہ شادی کے ٹائم پر دوسرا جو بچی جس کے وہ مائنر نہیں ہونا چاہیے، وہ مائنر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ بہترین ڈاکٹر صاحبہ، بڑی اچھی آپ نے بات کی. جی اب ہمایوں کے سوال کی یونیسیف کے مطابق جو 5 سال سے کم عمر بچے ہیں ان کی اموات کی ایک وجہ نمونیا یا اسہال ہے. مجھے بتائیں یہ کیوں ہے، یہ نمونیا کا اتنا شدت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ بیکاز آف دا کیئر فری نیچر آف دا کڈس اور دا پیرنٹس؟ جی اس کی میں سمجھتی ہوں کہ بیسیکلی امیونٹی کے ساتھ کنسرن ہے کہ بچوں کو کیوں یہ کامن ہمارے جو کامن کازز ہیں آف النس اینڈ میجر کلرز وہ یہی 2 ہیں. ٹھیک ہے، اب امیونٹی اگر بچے میں نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس نے بیماری ہونا. امیونٹی ملتی ہے بچوں کو کہ اگر پیدائش کے بعد ان کو ماں کا دودھ ملے. اگر ہمارا کلچر میں اگر بریسٹ فیڈنگ ختم ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ باٹل فیڈنگ کی طرف لوگ جا رہے ہیں تو جو ماں سے جو صرف بچے ماں کا دودھ پی رہے ہوتے ہیں ان میں امیونٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز جو صرف آرٹیفیشل ملک پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آرٹیفیشل ملک کے ساتھ پرابلمس کہ انفیکشن بہت جلدی ہونے کا ڈر ہے. آپ کو نہیں پتہ پانی کی سورس کیا ہے، اور پھر باٹل کلین کرنا، اس کے ساتھ باٹل کے ساتھ فیڈ کرتے وقت پیٹ میں بہت زیادہ ہوا جاتی ہے. ہاں جی، ہوا چل جاتی ہے. تو یہ یعنی انفیکشن باٹل فیڈنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. دوسرا ویکسینیشن ہمارے انفارچونیٹلی ابھی بھی 100% لوگ کنونس نہیں ہیں کہ ویکسینیشن ضروری ہے. دیکھیں یہی ہم کر سکتے ہیں نا امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے کہ انفیکشن سے پریونٹ کریں. اور وہ اسی طرح پرائمری یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ ملے بچوں کو. ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ مینس کہ اونلی بریسٹ ملک، نو ادر ملک، نو واٹر ٹل 6 months آف ایج. اس کے بعد اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن ہو، کیونکہ یہ جو ماں سے امیونٹی بھی ملتی ہے ڈیورنگ بریسٹ فیڈنگ وہ تقریباً 3-4 مہینے کی عمر تک رہتی ہے. اس کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی ویکسینیشن ہو رہی ہوگی اس پیریڈ میں تو آگے پروٹیکشن بہترین ہو گیا. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ 2 کالرز موجود ہیں. یاحیہ ہیں، السلام علیکم. السلام، صبح مبارک ہو صبح 9 آپ دونوں کو. آپ کو بھی صبح خیر. اور ڈاکٹر صاحبہ کو بہت سلام ہو. ماشاءاللہ شی از لکنگ سو ڈیسنٹ، ماشاءاللہ بہت اچھا نورانی چہرہ ہے ان کا. واہ واہ ڈاکٹر صاحبہ، تعریفیں. تھینک یو. اور دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ نے یلو پہنا ہوا ہے، ویسی یلو کی بہار ہے. ہم تو چونسا دیکھ کے ہم کو دل خوش کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. آج ہم نے کہا آپ لوگ جس کو عام نصیب نہیں ہو رہے ہمیں دیکھیں. نہیں خدا لٹرلی یو آر بوتھ لکنگ ویری نائس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. وی آر لکنگ ویری نائس. تھینک یو. اچھا دیکھیں میرے ذہن میں 2 سوال ہیں ڈاکٹر صاحب سے میں کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک تو مجھے یہ پوچھنا ہے کیونکہ آج کل بڑا کنٹروورشل ہو گیا ہے کہ جو ہم گڈی میں بچوں کو شہد لگا کے شہد چٹاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بناتے ہیں تو بہت سارے ڈاکٹرز کو منع کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشنل چیز ہے، ہماری روایت ہے، لیکن اس کو منع کرایا جاتا ہے. کیوں منع کیا جاتا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بارے